نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. تمام تعریفیں اس ذات وحدہ لا شریک کے لیے کہ جس نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اسے اسلام اور ایمان کی دولت سے، روشنی سے نوازا. حضرات گرامی قدر، اسلام قبول کرنا بہت عزت کا مقام ہے، لیکن ایک مومن، ایک موحد بننا یہ اللہ کا خاص انعام اور اس کا فضل ہے. حضرات، مسلمان ایک دروازے کے اندر داخل ہونے کی مانند ہے کہ جیسے ایک بندہ ایک دروازے میں داخل ہوتا ہے، اس کے بعد ایک مومن بننا، دل کے اندر ایک نورانی اور روحانی جو ہے وہ اس کو فضل کو اپنے دل کے اندر جو ہے وہ ایک محفوظ کرتا ہے. حضرات، دنیا کی سلطنتیں بدلتی رہتی ہیں، مگر ایک مومن کا وقار، مومن کی عظمت اور مومن کا جو مقام ہے وہ اسی طرح رہتا ہے. اس میں کبھی رکاوٹ اور کبھی تبدیلی اور کبھی اتار اور چڑھاؤ نہیں آتا. اسی متعلق ہی میں آپ احباب کے سامنے چند گزارشات رکھوں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیان کرنے اور آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائے. اور میری تقریر کا بنیادی موضوع اور بنیادی جو مقصد ہے وہ بھی یہی ہے کہ مسلمان اور مومن کے درمیان فرق کیا ہے. مومن، اس کا مقام، اس کا مرتبہ اور اس کی جو ایک حیثیت ہے اور اس کی کیفیت ہے وہ کیا ہونی چاہیے اور کیا ہوتی ہے. اب چلیے قرآن مجید کی طرف. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ حجرات 26ویں پارے میں ارشاد فرماتے ہیں، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس صورت میں کہا ان بدویوں نے، ان پینڈوؤں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر قالت الاعراب آمنا، کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، ہم ایمان لے آئے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی کی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے اللہ کے نبی، آپ فرما دیجئے قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، تم ایمان نہیں لے کے آئے، تم مومن نہیں بنے، لیکن تم یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہم نے صرف ظاہری اسلام قبول کیا ہے. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، لیکن ایمان تمہارے دلوں میں ابھی داخل نہیں ہوا. حضرات، اسی متعلق میں ایک منطقی نقطہ آپ احباب کے سامنے قاعدہ بیان کرتا چلا جاؤں کہ اسلام اور ایمان کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے. ہر مومن مسلمان تو ہے، لیکن ہر مسلمان وہ مومن نہیں ہے، کیونکہ مومن کی کیفیت، مومن کی جو ایک کردار اور اخلاق ہے وہ ایک علیحدہ ہی، اس کا ایک علیحدہ ہی جو ہے وہ تصور ہے. چلیے اب قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کی کیفیت کیسے بیان کی ہے. 9واں سپارہ سورہ انفال، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا. بے شک مومن وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے، ان کے سامنے قرآن پیش کیا جاتا ہے، ان کے سامنے احادیث رکھی جاتی ہیں، تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے خوف سے، اس کی عظمت اور اس کی محبت سے کانپ جاتے ہیں. اور وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور انہیں جو ایمان میں بڑھا دیتی ہیں، ان کو زیادہ کر دیتی ہیں، ان کا ایمان کا جو درجہ ہے وہ بڑھ جاتا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اور وہ اپنے رب کے اوپر بھروسہ اور توکل کرتے ہیں. توکل صرف رب کی ذات پر کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا جو حال ہے کہ مومن ہوتا کون ہے، الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں
اور اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے خرچ کرتے ہیں مساکین کے اوپر، غریبوں کے اوپر، یتیموں کے اوپر، کسی غریب کی مدد کرنا یا یتیم کے اوپر خرچ کرنا، یا جو بچے ان اسلامی اداروں کے اندر دینی اداروں میں دینی مدارس میں پڑھتے ہیں ان کے اوپر خرچ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر فرض قرار دیا ہے اور ان کی یہ کفیت ہوتی ہے کہ وہ مومن ہوتے ہیں۔ اور اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کی کنفرمیشن کر دی ہے کہ وہ لوگ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی وہ لوگ ہیں جو اصل میں حقدار ہیں جنت کے، لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت درجات ہیں اور ان کے لیے مغفرت ہے کہ جب اگر کوئی مومن اگر اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ میں اپنے اس بندے کو معاف کر دیتا ہوں۔ معافی کا اعلان ہر بندے کے لیے ہے، جو بھی مسلم ہے، غیر مسلم جب مسلمان ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پچھلے جو اس کے سارے گناہ ہیں میں سارے اس کی نیکیوں کے اندر بدل دیتا ہوں۔ اب حضرات، جو میرا اس تقریر کا موضوع ہے، جو اس کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو اس دین اسلام اور اس کو دین کو سیکھنے کی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے اس کے متعلق، اور مومن کا جو ایک اخلاق اور اس کا جو کردار ہوتا ہے اس کے متعلق میں تھوڑا سا ذکر کروں گا۔ ایک لمبی حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے کہ میں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آمنے سامنے بیٹھا تھا، انہوں نے یہ واقعہ مجھے بیان کیا۔ فرماتے ہیں کہ ابھی جب میں مسلمان نہیں ہوا تھا تب میں اس کے تجارت کے لیے میں شام گیا، تو اس وقت کا جو بادشاہ تھا کیسر روم ہرقل، اس نے ہمیں اپنے دربار کے اندر بلایا پورے قافلے سمیت، میرے ساتھ قریش کے کچھ سردار بھی موجود تھے۔ اس نے مجھے بلایا کہ آپ سے کچھ میں نے مذاکرات کرنا ہے، کچھ مکالمہ آپ سے کرنا ہے اس رسول کے متعلق، اس بندے کے متعلق کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اس میں ابو سفیان فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ جو سردار تھے اس کو ہرقل نے پیچھے بٹھا دیا میرے، کہ میں اگر کوئی میرے سے وہ سوال کرے، اگر میں کوئی جھوٹ بولوں تو وہ پیچھے سے اشارہ کر دیں کہ یہ بندہ اس کے متعلق یہ جھوٹ کہہ رہا ہے۔ اس میں جو مین اس نے سوال کیا ہرقل نے، اس نے فرمایا قال هل يرتد احد منهم عن دينه سخطة له، اے ابو سفیان بتا کیا وہ شخص جو اسلام جس نے ایمان قبول کیا ہے، کیا وہ اسلام میں آنے کے بعد کیا وہ مرتد ہوا ہے؟ تو ابو سفیان اس میں فرماتے ہیں قال لا، کہ میں نے اس کو کہا نہیں، وہ مرتد نہیں ہوا، ہاں البتہ اگر کوئی اپنی ذاتی مفاد کے لیے، کوئی لالچ کے لیے، کوئی پیسے کے لیے اگر کوئی ہو جائے تو اس کے لیے کچھ، جیسے عبداللہ بن جہش، پہلے وہ ہجرت حبشہ سے پہلے وہ مسلمان تھے، جب انہوں نے ہجرت کی تو وہ اس وقت کرسچن ہو گئے اور پھر اسی حالت میں جو ہے وہ وفات انہوں نے پائی۔ تو یہ ایک مومن کا کردار ہوتا ہے، یہ مومن کا شیوہ ہے کہ جب وہ اسلام قبول کر لیتا ہے، اس کے دل کے اندر ایمان آ جاتا ہے تو پھر وہ اس سے ہٹتا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم جدھر بھی جائیں زندگی کے ہر موڑ میں ہمیں اسلام کے اوپر، ایمان کے اوپر ثابت قدم رکھے۔ اب جو مومن ہے اس سے تفصیل کے اندر جو اگلی اللہ تعالیٰ نے مقام میں ارشاد فرمایا ہے، سورہ مومنون 18واں سپارہ ہے، پہلی 10 آیات، قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پا گئے مومن، الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ اب مومن ہے کون لوگ؟ وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جائے، یقیناً وہ مومن کی ایک صفت ہے، اس کا ایک اوصاف ہے۔ جیسے وہ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے بنی اسرائیل کا، کہ وہ ایک شخص اس نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ اگر میں فوت ہو جاؤں تو میری یہ میت کے ساتھ یہ کرنا، اس کو جلا کے راکھ کر دینا۔ تو اس کے بیٹوں نے وہی کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کن کہتا ہے فیکن ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ اس کو حکم دیا، وہ پانی کو اور اس مٹی کو وہ اس کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ بن گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے ارشاد فرمایا کہ ہاں بھائی تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ میں آپ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا تجھے سارا تیرے گناہ معاف کر دیے۔ اب اگلی آیت میں والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لوگ جو لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں، بے تکی باتوں سے، بے مقصد باتوں سے اعراض کرتے ہیں، بچتے ہیں بے تکی بے معنی باتوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بھی مومن کے اوصاف ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، دوبارہ وہی جو صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، وہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے مومن بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بندے ہیں۔
والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، بے حیائی فحاشی سے دور رہتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، مگر وہ جو اپنی بیویوں اور اپنے غلاموں کے اوپر، ان کے لیے یہ استثناء ہے کہ ان کے لیے ملامت نہیں کی جائے گی۔ اب جو مین آیت ہے والذین هم صلواتہم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اسی متعلق میں ایک واقعہ ارشاد فرماؤں گا کہ پہلے مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس ہوا کرتا تھا، جب اس کے بعد آیت نازل ہوئی ما کان اللہ لیضیع فی ایمانکم، کہ اے اللہ کے نبی اب مسلمانوں کو حکم دے دیجئے کہ آپ کا قبلہ چینج ہو گیا ہے، اب آپ نے نماز پڑھنی ہے تو بیت اللہ جو کہ موجودہ خانہ کعبہ ہے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا صحابہ نے کہ اے اللہ کے نبی یہ جو ہماری نمازیں ہم نے ادا کی ہیں کیا یہ ضائع ہو گئی ہیں؟ تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ما کان اللہ لیضیع فی ایمانکم، اے اللہ کے نبی آپ ارشاد فرما دیجئے کہ ان کے یہ اعمال، ان کا یہ ایمان ضائع نہیں ہوا۔ اب اس میں قابل غور نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، ایمانکم کی جگہ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما سکتے تھے ما کان اللہ لیضیع صلواتکم، کہ تمہاری نمازیں ضائع نہیں ہوئی۔ ایمان اس سے مراد یہ ہے کہ جو بندہ نماز ادا کرتا ہے، نمازی ہے، اس کا ایمان بھی محفوظ ہے، جو نماز نہیں ادا کرتا اس کا ایمان بھی نہیں ہے۔ تو یہ میری آج کی اس تقریر کا یہ عنوان تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مومن اور اسلام اس کے اوپر اس میں فرق کرنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو قرآن و حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان فرمائی ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہی میں نے اپنے اساتذہ سے، اپنے اس ادارے سے سیکھا ہے کہ قرآن پڑھنا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جیسے پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ بہترین بندہ وہ ہے کہ جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ اور حضرات دنیا میں دو ہی کام افضل ہیں، پہلا جہاد فی سبیل اللہ، دوسرا قرآن سیکھنا اور سکھانا، دین پڑھنا اور پڑھانا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر مرتے دم تک چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔